السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں میں بھی۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی بڑی گلوریس مادر علمی اور انسٹیٹیوٹ ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں۔ مشہور ناموں میں ڈاکٹر افتخار علی راجہ مرحوم، مشہور نیورو سرجن ڈاکٹر مہدی حسن ممتاز صاحب، اینستھیزیا کی دنیا کا دگج اور مانا تنا نام، اسی مادر علمی کا حصہ رہے۔ ڈاکٹر افتخار علی راجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، کیپ دا گلوری آف یور انسٹیٹیوٹ اینڈ نشتر ابو یور پرسنل گلوری۔ اور پرنسپل شپ کے زمانے میں بھی وہ اپنے آفس کو، ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ وزٹ کرتے ہوئے اور ٹور کرتے ہوئے اور مختلف حصوں کو چیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ بالکل یہ شرمناک واقعہ جس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے، لوگوں میں کوئی دلیل دینے کے قابل نہ رہے، انسانیت کی تذلیل، لاشوں کی بے حرمتی جو ہوئی، اس پہ ہم سب افسردہ، پریشان اور شرمسار ہیں۔ ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں اور باقی سب ساتھیوں کو بھی جرأت کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لاشیں یہی تو ہمیں پڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے 91-92 میں، تو اسکل، کھوپڑی کی ہڈی 400-500 روپے میں فروخت ہوتی تھی۔ اب یہی اسکل 14-15 ہزار روپے کی خرید کے طالب علم پڑھتے ہیں۔ لاشیں کیسے آتی ہیں؟ لاشیں آنے کے 3 سورسز ہیں۔ ایک تو لاوارث لوگ جو نشتر ہسپتال میں داخل ہوئے اور ایکسپائر ہو گئے، ان کی لاشیں۔ حادثات کے نتیجے میں پولیس باڈیز لے کے آتی ہے وہ، اور اسی طرح سے NGOs بھی حادثات کے نتیجے میں ڈیڈ باڈیز کو لے کے آتے ہیں۔ ان میں سے جو اس قابل ہوتے ہیں کہ جن کے ریشوں کو، جن کے مسلز کو ڈائسیکشن کے ذریعے، چیر پھاڑ کے ذریعے بچے سیکھ سکیں، ان کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کرش انجریز ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ہڈیاں الگ کر کے پڑھنے میں کام آتی ہیں۔ ہمیں انسانیت کا درس پوری دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے کہ ان کی ریسپیکٹ ہے۔ اس باڈی کا ایک تقدس ہے۔ وی شوڈ بی گریٹفل اینڈ بی پریئنگ فار دیٹ باڈی کہ وہ ہمارے پڑھنے میں کام آئی۔ یہ پہلے 2 سال کی کہانی ہے۔ اگلے 3 سال کی کہانی زندہ، صرف مردہ کا احترام نہیں، زندہ۔ انسٹیٹیوٹ میں جو پور پیشنٹ آ کے داخل ہوا، وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے، اس کی کانسینٹ سے میڈیکل سٹوڈنٹس اس پہ کلینیکل میتھڈس سیکھتے ہیں، اسٹیتھ لگانا، پلپیٹ کرنا سیکھنا۔ گھنٹوں گھنٹوں مریض کو درد کے باوجود وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور مریض کے پاس دوسرا چارہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ہمارے کام آتا ہے۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ دونوں طبقے، اس میں کچھ لاوارث اور اکثر غربا، ہمارے دونوں لحاظ سے تعلیم مکمل کرنے میں، سیکھنے میں کام آئے۔ اور جب ہم کنسلٹنٹ بن جائیں، جب ہم VC بن جائیں، جب ہم کمائی کے قابل ہو جائیں، جب ہم پرنسپل بن جائیں، HOD بن جائیں، پھر ان دونوں کو ہی بھول جائیں۔ پھر پینٹ، کوٹ، ٹائی اور پیسے پہ نظر بس۔ تو بھائی جب مفادات کے لیے جتھا بنا کے اٹیک کر دیتے ہیں کہ فلاں بند، یہ بند، تو اپنی غلطی ماننے میں بھی تو اجتماعی طور پہ مان لیں کہ غلطی ہے، نہ کہ کسی غریب سٹاف والے بندے کی گردن کی بلی چڑھا دیں گے انکوائری کے نتیجے میں کہ اللہ ذمہ دار ہے۔ نہیں، HOD کو بھی پتہ ہونا چاہیے، پرنسپل صاحب کو بھی کانوں کان خبر ہونی چاہیے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ سب ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، اور شرم کے اس واقعے پہ کھل کے معافی مانگیں۔ کسی غریب آدمی کی اکیلے بلی نہ دیں، سٹاف کے بندے کی تسلیم کر لیں، اور اپنی اس لائبلٹی کو دیکھیں کہ یہ لاشیں لاوارث کی اور غربا کی، اور یہ زندہ اجسام لاوارث کے اور غربا کے، جب ہمارے پڑھنے میں اتنے کام آئے، ان کی اپینڈیسیکٹمی کرنے میں، PGRs نے ایمرجنسی میں، ہم لوگوں نے سب نے اس پہ کام سیکھا، تو کیا کنسلٹنٹ بننے کے بعد پھر یہ سوال ہے، صرف سوال ہے
یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ ہوتا ہوگا، امید ہے نہیں کرتے ہوں گے کہ ڈیوٹی روسٹر میں ایک کنسلٹنٹ کا نام تو لکھا ہو اور وہ فزیکلی موجود نہ ہوتا ہو۔ اگر نہ ہوتا ہو تو یہ جرم ہے، صرف رجسٹرار ہی فیصلہ کریں کہ اس کا سرجری ہوگی نہیں ہوگی، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، ڈیسیجن صرف ان پہ ہی چھوڑ دیں۔ ایسا امید ہے نہیں کرتے ہوں گے۔ ہماری یہ ساری توجہ اس طرف نہ ہو کہ کیسے مریض اندر سے باہر لے کے جانا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس پور پیشنٹ کو تو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے۔ پوری توجہ اپنی باہر ہی رکھیں، اندر سے باہر شفٹنگ پہ کسی کی امید ہے توجہ نہیں ہوتی ہوگی۔ جب نشتر نے، انسٹیٹیوٹ نے، اس غریب طبقے نے اور لوارث جسموں نے ہمیں سیکھنے کا اتنا موقع دیا تو پے بیک کیا ہے؟ پے بیک یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم او پی ڈی میں بھی اپنی سکلز کو بانٹ رہے ہوں، نہ کہ 2 گھنٹے کے لیے وارڈ تشریف لائیں اور پھر راؤنڈ کے بعد غائب ہو جائیں۔ ایسا امید ہے کوئی نہیں کرتا ہوگا، اگر کرتا ہے تو اسے سدھر جانا چاہیے۔ ایک بڑے سینگ والی بکری جب چھوٹے سینگ والی بکری کو ٹکر مارے گی تو اس کی بھی جواب دینا تو پڑے گا۔ آج تو ہمارا گروہ، ہمارے ساتھی ہمارے لیے آواز بلند کر دیں گے، زندہ باد مرد آباد، لیکن کل پرسوں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جاب ڈسکرپشن پڑھ لیں۔ اب جاب ڈسکرپشن کے مطابق اگر آپ ایمرجنسی ڈیوٹیز یا نائٹ ڈیوٹی یا کنسلٹنٹ کی جو ایمرجنسی میں اپیئرنس ہے اس کو انشور نہیں کر سکتے تو اللہ کے رازق ہونے پہ یقین رکھیں، جاب چھوڑ دیں۔ جو لوگ جاب نہیں کرتے ان کو بھی رزق ملتا ہے، جو ڈاکٹر نہیں بنتے ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ جاب چھوڑ کے اپنا پرائیویٹ کام پہ توجہ دے دیں۔ جاب کے مزے بھی اگر ہم چاہتے ہیں لیں، آفس میں ٹائی لگا کے بھی بیٹھیں، ساری سرکاری سہولتیں بھی استعمال کریں اور وہاں موجود نہ ہوں فزیکلی یا مینٹلی۔ اگر فزیکلی بیٹھے ہیں تو جاب ڈسکرپشن کے مطابق دیکھیں نا کہ کیا ہونا چاہیے، کیوں یہ غفلت ہو، کیوں نہ ہم جواب دہ ہوں، کیوں نہ اسے تسلیم کریں، کیوں نہ ہم معافی مانگیں۔ ورلڈ لیول پہ جو نام بنایا تھا لوگوں نے، اس کو بدنام کرنے میں، شرمناک حرکت میں جو افراد ملوث ہیں وہ کسی چھوٹے سٹاف ممبر کی اکیلے کی بلی دینے کی بجائے خود تسلیم کریں کہ یہ ہماری بھی غلطی ہے، اور آئندہ ایسا امید ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔